إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سورۃ الحج کے اعتبار سے سلسلہ تفسیر کی یہ 50 نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 15ویں آیت کریمہ سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی، اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور 16ویں آیت کریمہ کا آغاز بھی اس نشست میں باذن اللہ تعالی کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا: من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ. اس آیت کریمہ کا پس منظر اور اس آیت کریمہ سے متعلق جو تفسیری معلومات ہیں یا اس میں جو الفاظ کی معانی ہیں، پچھلی آیتوں سے جو اس کا ربط ہے، اور دیگر بہت ساری باتیں، فوائد وغیرہ اس آیت کریمہ سے متعلق بیان کر دی گئی ہیں. ایک بات جو اس آیت کریمہ سے متعلق بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ ثم لیقطع. اس کو ثم لیقطع اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے، یعنی لام مکسورہ اور لام ساکنہ. ثم لیقطع ثم لیقطع، ہر دو اعتبار سے دونوں قرات ہیں. اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو صیغۃ الامر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں افعل، تو امر کے متعدد صیغے ہیں. اس کو الصیغ الاصلیہ کہا جاتا ہے، الصیغ التبعیہ کہا جاتا ہے. اس کی متعدد جو اقسام ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے، ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ فعل مضارع پر جو لام امر داخل ہوتا ہے، یعنی لیفعل افعل ہی کے معنی میں لیفعل. جب فعل مضارع پر جو لام امر داخل ہوتا ہے تو یہ جو لام امر ہے، جب اس کو آپ آغاز سے پڑھتے ہیں تو وہ لام مکسورہ ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر حرف العطف آ جائے، حرف العطف فا، تو پھر ایسی صورت میں وہ ساکن ہو جاتا ہے وہ لام. البتہ اگر ثم آ جاتا ہے تو پھر اہل اللغہ کے ہاں دو موقف ہیں. ایک یہ جو ہے بالنفی کی جاتی ہے کہ نہیں، کسی طور پر بھی اس کو لام مکسورہ ہی پڑھنا چاہیے اگر ثم داخل ہو جائے، شروع میں ثم آ جائے تو. بیشتر اہل اللغہ نے کہا کہ ثم واو اور فا ہی کی طرح ہی ہے، کہ یہ آغاز میں لام مکسورہ ہی ہوگا، لیکن اس سے قبل اگر واو ثم یا فا آ جائے تو پھر وہ لام ساکنہ ہو جاتا ہے، اس کو مخفف پڑھیں گے. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو ہے ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ 338 ہجری سنہ وفات ہے، مصری عالم اور اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہے واو اور فا اگر آغاز میں آتا ہے، یعنی اس کی شروع میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر یہ لام ساکن ہو جاتا ہے، ورنہ مکسورہ رہے گا آغاز میں ہونے کی وجہ سے. ثم آ جائے تو کہا کہ ثم یہ واو اور فا کی طرح نہیں ہے. یہ جو اصطلاح ہے قراء سبعہ یا قراء عشرہ، قراء سبعہ خاص طور پر، ان میں بعض ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پر نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم جو 160 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے، ان کا قراء مدینہ میں سے ہیں اور معروف. تو کتب ستہ کے روات میں اس معنی میں ہے کہ جو ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے تفسیر میں ان کی روایات ہیں. تو یہ، اور اسی طرح سے ایک اور ہیں عبداللہ ابن عامر ابو عمران جو قراء شام میں شمار ہوتے ہیں اور قراء سبعہ میں آپ کا نام آتا ہے، صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں. یہ اور ایک اور نام آتا ہے قراء سبعہ میں سے ابو عمر ابن العلا البصری تمیمی، 150 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. یہ سب جو قراء ہیں یہ اس کو اصل کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، ثم لیقطع، اسی طرح سے ان سے قرات منقول ہے.
بقیہ جو قراء ہیں وہ ثم لیقطع پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن مجید کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ قاعدے کو ہم تطبیق دیتے ہوئے پڑھنا چاہیے کہ جو فعل مضارع پر جو لام داخل ہوتا ہے، لام الامر، اگر وہ لام الامر ہے تو اس سے پہلے حرف العطف فا واو یا ثم آنے کی وجہ سے وہ مکسور ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے وہ مکسور رہے گا۔ لیکن اگر وہ لام التعلیل ہے تو کسی طور پر بھی وہ مکسور رہے گا، کسی طور پر بھی، اس سے پہلے حرف العطف آئے یا نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، جو آیت الدین ہے نا، طویل آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ولیکتب بینکم۔ اصل میں کیا ہے وہ لیکتب، لام مکسورہ ہے، لیکن اس سے پہلے حرف العطف آنے کی وجہ، واو حرف عطف آنے کی وجہ سے وہ لام ساکن ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لام الامر ہے، ولیکتب بینکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، معروف آیت کریمہ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کیا ہے وہ لِتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ تو وَلْتَكُمْ جو لام الامر ہے وہ مکسور ہے، لیکن ساکن کیوں ہوا؟ اس سے پہلے حرف العطف واو آ چکا ہے، اس لیے۔ اس کی متعدد مثالیں، خود سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ اصل میں کیا ہے؟ لیمدد، لام الامر ہے، مکسور ہے، لام الامر ہے، مکسورہ ہے، لیکن اس سے پہلے حرف العطف فا آنے کی وجہ سے پھر وہ ساکنہ ہو چکا ہے وہ لام۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ اسی طرح سے ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اصل میں ثُمَّ لْيَقْطَعْ ہے، لیکن ثُمَّ حرف العطف ہونے کی وجہ سے ثُمَّ لْيَقْطَعْ۔ اس کے بعد پھر دیکھو فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ اسی سورہ میں چند آیتوں کے بعد ایک آیت کریمہ آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اس میں سب دیکھو آپ لیطوفوا ہے، لیقضوا ہے، اور جو ہے یہ لام الامر ہے جو مکسورہ ہی ہوتا ہے اگر آغاز میں سے پڑھیں گے تو، لیکن اس سے پہلے حرف العطف واو یا فا ہونے کی وجہ سے، ثم ہونے کی وجہ سے وہ ساکنہ ہو جاتا ہے، اس کو مخفف پڑھیں گے۔ اگر یہ لام التعلیل ہو قرات کے اعتبار سے، معنی میں بھی فرق ہے، میں قرات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اگر یہ لام التعلیل ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ لام مکسورہ ہی ہوگا، اس سے پہلے حرف العطف واو یا فا یا ثم آئے یا نہ آئے کسی طور پر بھی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ اس کے بعد دیکھو ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ دیکھو ثم لتکونوا شیوخا، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم لتکونوا شیوخا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی ہے، اس میں جو لام ہے وہ لام التعلیل ہے، لام التعلیل ہونے کی وجہ سے وہ مکسورہ ہے، کسی صورت میں بھی اس سے پہلے حرف العطف واو یا فا یا ثم آئے یا نہ آئے، کیونکہ وہ لام التعلیل ہے۔ اسی سورہ کے بالکل اواخر میں اللہ رب العالمین نے اور چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا الیہا حاجہ۔ تو وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ تو وَلِتَبْلُغُوا إِلَيْهَا حَاجَة جو اللہ نے کہا، وَلِتَبْلُغُوا نہیں کہا، وَلِتَبْلُغُوا، اس لیے کہ وہ لام التعلیل ہے۔ یہ دونوں لام ایک ہی آیت کریمہ میں ہیں، بات کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک مثال دیتا ہوں، معروف آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب اس کے بعد دیکھو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اصل میں کیا ہے؟ لیصم۔ تو وہ لام الامر ہے تو مکسورہ ہے، لیکن اس سے پہلے فا آنے کی وجہ سے وہ پھر ساکنہ ہو جاتا ہے، فلیصم۔ اس کے بعد دیکھو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ جو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ یا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ہے، وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ نہیں ہے نا، وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ نہیں ہے نا، کیوں؟ وہ لام التعلیل ہے۔ تو لام التعلیل اور لام الامر میں جہاں معنوی اعتبار سے فرق ہے، قرات میں بھی فرق ہوتا ہے، کب؟ خصوصاً جب اس سے پہلے حرف العطف آئے ایسی صورت میں،
تو پھر وہ لام ساکنہ ہو جائے گا جب اگر لام الامر ہو تو. لام التعلیل ہو تو پھر کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا, ہمیشہ مکسورہ ہی رہے گا. یہ بس قاعدے کی توضیح سے متعلق بات تھی. اس نشست میں ایک دوسری بات جو 16ویں آیت کریمہ کا جو آغاز ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. یہ جو کذالک ہے, ذالکہ پر جو کاف داخل ہے, کاف حرف الجر معروف, لیکن کذالکہ یہ جو حرف ہے آپ دیکھو قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور آپ اس کا جو معنی آپ معلوم کریں گے اردو مترجمین میں ہم جو اسی طرح کا جو ترجمہ لیتے ہیں بات اس پہ مطلب ختم نہیں ہوتی ہے. ترجمے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن عربی زبان میں یعنی بالخصوص اگر قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت گہرائی ہے. سیاق سباق سے اس کے اندر معنی میں تبدیلی آتی ہے. کذالک آپ دیکھو کسی چیز کی عظمت بتانے کے لیے, کسی چیز کی تحویل کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں, ایک ہولناکی بتانے کے لیے, کسی کی چیز کو دھمکی دینے کے لیے, یا کسی معاملے کو استمرار اور جو اس کو بقا اور اس کی تثبیت, یعنی گویا کہ وہ چیز باقی ہے, جم کر کے رہے گی, ایسے ہی رہے گا, یہ بتانے کے لیے گویا کہ ایک اٹل فیصلہ ہے یہ. کبھی ایک بات کو مؤکد کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ, اور کبھی تشبیہ دینے کے لیے بھی آتا ہے. تو کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے, آپ کذالکہ قرآن مجید میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ جو ہے ہمیشہ تشبیہ کے معنی میں نہیں استعمال کر سکتے اس کو, ورنہ تشبیہ کے جو عناصر ہیں سب وہاں پر آپ کو منطبق نظر نہیں آئیں گے. یہ جو کذالک ہے اس کو بعض اہل علم نے کہا کہ یعنی 3 معنوں میں مستعمل ہے. سیاق سباق سے اس کا معنی متعین ہوگا, اور یہ ماننا ضروری ہے, ورنہ پھر ایک طرح سے جو یعنی جو جمال ہے وہ جمال متاثر ہوتا نظر آئے گا, وہ ہماری اپنی خرابی کی وجہ سے, ہمارے غلط سمجھنے کی وجہ سے. مثال کے طور پر کبھی 2 چیزوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ذکر کی گئی ہے, دوسری چیز چونکہ اس میں سبھی عناصر وہی ہیں تو پھر اس میں گویا کہ یگانگت ہے, تو پھر اس کو بتانے کے لیے ربط بتانے کے لیے, جس طرح سے ایک معاملہ ہوا ہے بالکل وہی معاملہ اب ہونے والا ہے, جو بات ہم نے پہلے کہی تھی وہی بات اب بھی, یہ بتانے کے لیے. جیسے دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے, اس منظر کو بیان فرمایا ہے. ابھی بھی دیکھیں موسم کتنا سہانا ہے ماشاءاللہ, کہ جو اللہ رب العالمین بادلوں کو قریب کرتے ہیں, پھر اس میں بوجھل جو ایک طرح سے جو ہے مطلب وزنی ہو جاتے ہیں, پھر اس سے بارش کا پانی نکلتا ہے, بارش برستی ہے, پانی نکلتا ہے اس سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. جو زمین کے جو ہے بالکل مر چکی ہے وہ پھر لہلہانے لگتی ہے, پھر اس میں فصلیں تیار ہوتی ہیں. یہ ایک عام مشاہدہ ہے. اس بات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. جس طرح سے بارش کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو ہم اس میں روح ڈالتے ہیں, اس کو زندہ کرتے ہیں, ایک انسان بھی جب مر جاتا ہے کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. وہاں پر جو کاف ہے نا وہ تشبیہ کے لیے, کاف حرف التشبیہ, حرف الجر جو ہے, تو یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے اسی طرح اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے. گویا کہ اس معاملے کو رکھ کر کے ایک تذکر کا پہلو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اسے نصیحت حاصل کریں. تو کذالک کا معنی دیکھ رہے ہیں آپ. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں جو اصحاب الجنہ کا جو قصہ ہے نا, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. تو اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون, اللہ تعالیٰ نے کہا كذلك العذاب, یعنی اصحاب الجنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی
جو پل بھر میں کیسے ان کا وہ عمل جو ہے مطلب رائے گا چلا گیا، کھیت اجڑ گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کھیت میں آ گئے ہیں۔ یعنی نیت بری ہونے کی وجہ سے پل بھر میں ان کی محنت پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جو عمر عطا کی ہے انسان کو، اور وہ بہت کچھ کرتا ہے بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، سچائی بھی اختیار کرتا ہے، بہت کچھ نیکیاں انجام دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا ربط نہیں ہونے کی وجہ سے، جوڑ نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کے لیے نہیں کرنے کی وجہ سے، غیر اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے اس کی وہ ساری نیکیاں ہباء منصورہ بالکل گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ تو وہاں پر کذالک کا استعمال دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ایک واقعے کو رکھ کر کے اسی واقعے سے ایک اور بات کو جوڑ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، کذالک العذاب۔ تو کذالک کا معنی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یعنی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اہل اسلام کو دیکھ کر کے اس نے السلام علیکم کہا تو کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ اب میں اس واقعے میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس واقعے کی تفصیل سے بتانا مجھے مقصود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آج مدینہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہے، تمہارے پاس ایک فوج ہے، ہتھیار ہیں، افراد ہیں۔ کسی گاؤں سے گزرتے ہوئے بیچارہ ایک شخص اسلام قبول کیا ہے جو چھپا کے رکھا تھا، تم کو دیکھ کر کے سلام کر دیا اور تم نے قتل کر دیا اس کو کہ وہ مال بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے یا جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ کہا کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تمہاری اس زندگی کو یاد کرو جو مکہ کی زندگی ہے، خصوصاً حبشہ کو جانے سے پہلے، جہاں اللہ تم کہہ نہیں سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ نہیں مان سکتے تھے، برملا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے، تو تمہاری بھی تو یہی صورتحال تھی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کذالک گویا کہ تشبیہ ہے، یہاں پر تشبیہ کے معنی میں کذالک اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں کہ یعنی المثل کے معنی میں، یعنی مطلب بس الصفہ، کسی چیز کی ایک صفت بتانے کے لیے، کسی چیز کی تشبیہ نہیں، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نا کلام المستأنف، گویا کہ وہیں سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، کسی چیز کو رکھ کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے، بس ایک کلام کا آغاز۔ جیسے یوں کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی مثلک لا تکذب، یعنی تم جیسا انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اوصاف ایک ایسے آدمی میں جمع ہو جائیں، یہ خوبی، وہ خوبیوں والا انسان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ مطلب کہیں نہ کہیں اس میں یعنی تشبیہ کا معنی آتا ہے، لیکن مکمل طور پر فنی طور پر جیسے ہم البلاغہ میں التشبیہ پڑھتے ہیں، وہ سارے عناصر کی تطبیق دینا چاہیں وہاں پر پھر بات بن نہیں پائے گی، یہ مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قرآن مجید میں بیان فرمایا متعدد مقامات پر، مثال کے طور پر سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ دیکھو، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، تو اللہ رب العالمین مجرمین کو کہا کہ ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کس کی طرح؟ اس کی کوئی مثیل نہیں ہے نا، کسی کی طرح کی تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے نا، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو طرح طرح کی سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے انہیں سزا دیں گے جس کی وہ مستحق ہیں، جو ان کی کارکردگی رہی ہے اسی کے بقدر، اسی کے مثل انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ مقصود ہے، کسی واقعے کو رکھ کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے، کسی سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا سورۃ الاعراف کی بالکل وسط میں، جب نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، متعدد انبیاء کے واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، تلک القریٰ نقص علیک من انبائها فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانے کے بعد، انبیاء معجزات لانے کے بعد بھی ایک شخص ایمان نہیں لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح جو کفار ہیں، کفار کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب وہ ایمان نہیں لائے گا۔
تو یہاں پر کذالک تشبیہ کے معنی میں نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جو بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، جس میں بھی یہ وصف پایا جائے گا ان سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا برتاؤ ہوگا۔ اس طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ کذالک مستعمل ہے۔ کبھی کذالک اس معنی میں بھی آتا ہے کہ متحقق، یہ چیز ایسی ہی ہوگی، جیسے ہم بولتے ہیں نا القول قولک، جو آپ نے کہا نا وہ آپ کہہ دی تو کہہ دی، جو آپ نے کہا نا وہی حق ہے، جو آپ نے دیکھا نا وہی حق ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے بھی کذالک، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بیان فرمایا مریم علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ یعنی میرے لیے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرے لیے کیسے ایک لڑکا ملے گا، جبکہ میں کسی شوہر سے میں نے ابھی ازدواجی زندگی اختیاری نہیں کی ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اس کے بعد کیا ہے؟ قال کذالک، جبریل نے کیا کہا؟ کذالک۔ جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، مطلب میرے سے مطلب وہ جو بچہ ہونے کے جو مطلب وسائل ہیں وہ ہم پر منطبق ہی نہیں ہوئے ہیں، اور پھر نہ ہی میں کوئی فاحشہ عورت ہوں، سبحان اللہ، آپ تو ایک عفیفہ ہیں۔ لیکن جبریل نے جواب میں کیا کہا؟ کذالک، یعنی الامر کما قال ربک، ٹھیک ہے تم نے جو کہا نا بالکل ویسے ہی، آپ نے جو کہا نا، آپ عفیفہ ہیں، آپ پاک باز ہیں، آپ مطہرہ ہیں، آپ کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، آپ باغیہ بھی نہیں ہیں، لیکن کذالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو فیصلہ کر چکا ہے، حق یہی ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے وہ ہوا ہے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے کیا، جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہوا ہے۔ تو اس میں تشبیہ کا معنی آپ کھینچ تان کر کے وہ لائیں گے تو پھر ایک طرح سے وہ یعنی بھدا پر نظر آئے گا، قرآن کی جو جمالیات ہے اس پر اثر پڑے گا اس کا۔ بہرحال یہ اس تناظر میں آیات بہت ہیں، سمجھانے کے لیے کچھ آیتیں پیش کی گئی ہیں، ورنہ آیات اس سلسلے میں آپ دیکھو ماضی قریب کے مفسرین میں ابن عاشور ہیں، ان سے پہلے روح المعانی علامہ آلوسی ہیں، اور پھر جو ہے ابن جزئی ہیں التسہیل میں، اور ابو القاسم الزمخشری ہیں الکشاف میں، قاضی ابن عطیہ ہیں رحمہ اللہ اجمعین، اور اس اعتبار سے ابن جریر طبری بھی بہت کچھ گفتگو کرتے ہیں یعنی اس ضمن میں۔ تو یہ سب اہل علم نے ان سب چیزوں کو جگہ جگہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو، ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیئات کے لیے کفارہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سعادت مند انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نیک بخت مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔